ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام تذکرہ کربلا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم عزائے حسین علیہ السلام اور کردار کربلا سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد حسین سے مقصد حسین اور کربلا میں پیش آنے والے عظیم واقعے سے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عاشورہ کا ہدف اور مقصد وہی ہے جنہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پہچانوایا۔ عزاداری کا ہدف عاشورہ سے فرق نہیں ہونا چاہیے، بس ہمیں عاشورہ کی معرفت رکھتے ہوئے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے عزاداری کرنا چاہیے۔ اگر عزاداروں کے علاقے اور ملک الگ الگ بھی ہوں، لیکن مقصد فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ دین اسلام بچ جائے، اور جو تحریفات دین میں کی جا رہی ہے ان کو روکتے ہوئے صحیح دین کو ہی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ منافقت کو پہچانتے ہوئے ہم دشمن اسلام کے ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ ناظرین، فطرت کے دو رخ ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، بس ہمیں فطرت الہی کو پہچانتے ہوئے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں، کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ بس ناظرین، ہمیں مقصد زندگی کی فکر کرتے ہوئے دین حق کی پیروی کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو دین اور میدان کارزار میں محکم ہونا چاہیے۔ ہمیں کربلا معلیٰ کے سانحے کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس داستان کا ایک رخ سیاہ اور تاریک ہے تو ایک رخ سفید چمکتا ہوا اور نورانی نظر آتا ہے۔ کربلا جوش، عشق، تہذیب اور نصیحت کا نام ہے۔ داستان کربلا کوئی معمولی داستان نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کا جتنی بار بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، معرفت کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ داستان معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کے نام پر جو طاغوتی نظام قائم ہو گیا تھا اور دین محمدی میں تحریف کی جانے لگی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ ناظرین، دین اسلام حق اور سچائی پر باقی رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ مدینے سے چلتے وقت جو خط امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام اپنی وصیت کے انداز میں تحریر کیا، وہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ خط میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہے کہ یہ وہ امر ہے جس کی وصیت حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے برادر محمد عرف ابن حنفیہ کی جانب کی۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کے سوا کوئی خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہے، جو حق کی طرف سے حق لے کر آئے، اور یہ کہ جنت اور دوزخ پر حق ہے، قیامت آ کر رہے گی اور خدا قبر والوں کو اٹھائے گا، اور یہ کہ میں نے جو قدم اٹھایا ہے کسی نادانی اور طغیانی کی وجہ سے نہیں، نہ میں مفسد ہوں نہ ظالم، میں نے محض اپنے جد کی امت کی اصلاح کی غرض سے یہ پیش قدمی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں۔ بس جس نے بھی اس کو قبول کیا حق کو قبول کرنے کے ساتھ، تو اللہ حق کے لیے زیادہ سزاوار ہے اور بہترین حاکم ہے، اور یہ میری وصیت ہے تم سے اے بھائی، اور اللہ ہی سے توفیق چاہتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
ناظرین، انسان نیکی اور فضیلت کی طرف رغبت رکھتا ہے اور یہی فطرت انسانی ہے۔ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اکثر انسان قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ کبھی یہ قربانی چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی بڑی ہوا کرتی ہے، لیکن راہ حق میں قربانی دینے کے بعد دل کو اطمینان ہوتا ہے اور حقیقی فتح یہی ہے کہ صحیح راستے کا انتخاب کر نیکی کو حاصل کر لیا جائے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، اس نے دین حق، دین اسلام کو جلا بخش دی۔ میدان کربلا میں روز عاشورہ 10 محرم کو جو قربانیاں پیش کی گئیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اشقیوں نے نواز رسول پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے اور فطرت انسانی پر قائم رہتے اور حالات کا جائزہ لے کر غور و فکر کرتے تو ہرگز اس طرح کی ظلم نہ کرتے۔ ناظرین، کربلا میں ہمیں اکثر حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ جن سے واضح طور پر لشکر یزید کی ہار نظر آتی ہے کہ وہ لوگ تمام تر ظلم کرنے کے بعد بھی عاجز آ گئے تھے، جو دشمنان اسلام کے شقی القلب ہونے کا پتہ دیتے ہیں اور ان کی ہار کو ظاہر کرتے ہیں۔ لشکر یزید کے سپاہی ایک ایک کر کے لڑنے کے بجائے تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک ساتھ تیر پھینک رہے تھے، پشت خیمہ سے حملے کر رہے تھے جس سے کہ خیموں کو جلا دیں یا پیچھے سے خنجر مارے۔ عمر سعد خود عظمت امام سے خوف زدہ تھا اور سید الشہداء کو عرب کے قاتلوں کا بیٹا کہتا تھا اور حکم دیتا ہے کہ حسین کو بات نہ کرنے دو۔ پانی کا بند کرنا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کی انتہا تھی۔ خیموں میں رات میں آگ لگائی گئی، جبکہ اس رات کو اسیروں کو وہیں ٹھہرنا تھا۔ شہداء کے سروں کو اسیروں کے سامنے لایا جاتا تھا اور شہیدوں کے سر کو گھوڑوں کے سر پر لٹکایا گیا۔ سر مقدس اور دندان مبارک سے جسارت کی گئی۔ بیمار امام کو طوق و زنجیر میں جکڑا گیا، اور بھی تمام طرح کے ظلم کہ جن کا بیان ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ظلم تھے ناظرین کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مردہ ضمیر لوگ تھے جو اس طرح کے ظلم کرتے تھے، اور عصر عاشور نواز رسول امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے، اس سلسلے سے میر انیس اپنے ایک مرثیے میں فرماتے ہیں: زخمی بازو ہے، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں، نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے، لب خشک ہیں، آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی تنہائی اور آپ کی یہ حالت نظر آئی کہ کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، ہر بے لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے، زمیں جلتی ہے، مارے گرمی کے زمیں خشک ہے، لو چلتی ہے۔ بس ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس عظیم ترین قربانی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے عزاداری کریں اور بارگاہ الہی میں نیک توفیقات طلب کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔